کیمیائے سعادت پارٹ 218۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ عین مال اور اس کی مقدار صفت معلوم ہو۔ عین مال اور اس کی مقدار اور صفت معلوم ہو۔ عین مال کا نامعلوم ہونا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً کہے کہ جو ایک بکرا اس گلہ سے، جو ایک تھان اس گٹھڑی سے، تو چاہے وہ میں نے تیرے ہاتھ بیچا، ایسی بے باطل ہے۔ بلکہ چاہیے کہ ایک چیز اشارہ سے جدا کر کے بیچے اور کہے میں زمین میں سے 10 گز میں نے تیرے ہاتھ بیچی، جدھر تو چاہے لے لے، تو یہ بے بھی باطل ہے۔ اور مقدار وہاں جاننا چاہیے جہاں مول لینے والا عین مال آنکھ سے نہ دیکھے۔ مثلاً بیچنے والا کہے میں نے تیرے ہاتھ اتنے کو بیچا جتنے کو فلانے شخص نے اپنا کپڑا بیچا، یا فلانی چیز کے ہموزن سونے یا چاندی کے عوض میں نے تیرے ہاتھ بیچے، اور مول لینے والا دیکھتا ہے تو درست ہے۔ اور صفت کا جاننا بعین طور ہوتا ہے، جو چیز دیکھی ہی نہیں، اسے دیکھے یا بہت دنوں پہلے دیکھی تھی، اتنے دنوں میں وہ چیز متغیر ہونے والی ہے تو اس کی بے باطل ہے۔ اور جو ہمیں کپڑا ٹاٹ اور موٹے کپڑے میں لپٹا ہوا اور جو گیہوں بالی میں ہو، اس کی بے باطل ہے۔ آدمی جب لونڈی مول لے تو اس کے سر کے بال اور ہاتھ پاؤں جو کچھ برتائے فروش عادتاً دکھا دیتا ہے دیکھ لے، اگر ان میں سے کچھ بھی دیکھنے سے رہ جائے گا تو بے باطل ہے۔ اگر کوئی مکان مول لے گا اور اس کا ایک درجہ بھی دیکھنے سے رہ جائے تو بے باطل ہوگا، مگر اخروٹ، بادام، باقلا، انار، مرغی کا انڈا، ان کی بے درست ہے، اگرچہ چھلکے میں پوشیدہ ہوں، کیونکہ ان چیزوں کو اس طرح بیچنا مصلحت ہے۔ اور کچے اخروٹ اور باقلی جو دوہرے چھلکے میں ہوں، متقاضائے حاجت، ان کی بے درست ہے، اور فقہ کی بے باطل ہے، کیونکہ وہ پوشیدہ ہے، مگر اجازت ہے اس کا کھانا پینا مباح ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جو کچھ مول لیا ہے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے تب تک اس کی بے درست نہیں، چاہیے کہ پہلے اس کے ہاتھ آئے پھر وہ بیچے۔ تیسرا رکن عقد ہے، لفظ کہنا ضرور ہے۔ زبان سے یوں کہے کہ یہ چیز میں نے تیرے ہاتھ بیچی، مول لینے والا کہے کہ میں نے اس کو مول لے لیا، یا کہے کہ یہ چیز اس کے عوض میں ہے، میں نے تجھ کو دی، وہ کہے میں نے یہ لے لی، قبول کی۔ اور کوئی لفظ کہے جس سے بے کے معنی مفہوم ہو، اگرچہ صریح نہ ہو، اگر لین دین کے پیشتر لفظ مذکور نہ ہو تو بے درست نہ ہو۔ جیسا کہ اب عادت ہو گئی ہے، اور اولا یہ ہے کہ حقیر چیزوں میں رخصت کا سبب ہم اس امر کو جائز رکھیں، اس کا رواج پھیل گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، اور علماء شافعی المذہب کے ایک گروہ نے مذہب شافعی میں بھی اس قول کا اعتبار کیا ہے، اور 3 وجہ سے اس قول پر فتویٰ دینا کچھ بعید نہیں ہے۔ ایک یہ کہ اس کی حاجت عام ہو گئی ہے، دوسرا یہ کہ شاید صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں یہی عادت تھی، اس واسطے اگر لفظ بے کی یہ بتکلف عادت ہوتی ہے تو ان پر دقت ہوتی ہے، اور اس تکلف کو صحابہ نقل کرتے اور پوشیدہ نہ رہتا۔ تیسرے یہ کہ اگر عادت ہو جائے تو فعل کو قول کا قائم مقام کرنا محال نہیں، جیسا کہ ہدیہ میں ظاہر ہے۔ جو کچھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے جاتے تھے، اس میں ایجاب و قبول کا تکلف نہ ہوتا تھا، اور ہر زمانہ میں ایسا ہی رہا۔ جب ایسے معاملے میں جس میں عوض نہ ہو، متقاضائے عادت مجرد فعل سے ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس معاملہ بے میں ہے، عوض یعنی قیمت موجود ہے، فقط فعل سے ملکیت حاصل ہو جانا کچھ محال نہیں۔ لیکن ہدیہ میں متقاضائے عادت تھوڑے بہت میں فرق نہیں ہوا ہے۔ قیمتی چیز کی بے میں لفظ بے کہنے کی عادت تھی، جیسے گھر اور زمین اور غلام اور جانور
اور قیمتی کپڑا ایسی چیزوں میں اگر لفظ بے نہ کہے گا تو اگلے بزرگوں کی عادت کے خلاف کرے گا اور ملکیت حاصل نہ ہوگی۔ لیکن گوشت، روٹی، میوہ، تھوڑی تھوڑی قیمت کی جو چیزیں متفرق مول لیتے ہیں، اس میں حسب عادت اجازت دینا بے وجہ نہیں۔ اور حقیر چیزوں میں اور بیش قیمت چیزوں میں درجے اور مرتبے ہوتے ہیں، اور جاننا چاہیے کہ یہ حقیر چیزوں میں سے ہے یا نہیں۔ ان درجوں میں کچھ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ امر مشکل ٹھہرا تو احتیاط کی راہ چلنا چاہیے۔